الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، سورہ بنی اسرائیل کی دو آیتیں، آیت نمبر 110 اور آیت نمبر 111 میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن شریف کی سورتوں میں سے 17ویں سورت ہے اور یہ سورت قرآن شریف کے پاروں میں سے 15ویں پارے میں یہ سورت موجود ہے۔ یہ دو آیتیں ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ ایک واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دعا فرمائے، دعا میں یا اللہ یا رحمان کہہ کر اللہ کو پکارا۔ مشرکین مکہ یہ تانا دینے لگے، ان کو دیکھو، ہم کو تو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اور خود اللہ کو بھی پکارتے ہیں، رحمان کو بھی پکارتے ہیں، ایک سے زیادہ اللہ کو، ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس طرح تانے دیے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، یہ ایک ہی اللہ ہے۔ اللہ کے مختلف اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے چاہے تم اس کو پکارو۔ ان کے خیال میں یہ جو غلط فہمی تھی، اللہ بولے تو دوسری ذات ہے، رحمان بولے تو دوسری ذات ہے، ان کی غلط فہمی کو اس آیت میں دور کیا گیا۔ اللہ بھی ایک وہی ذات ہے، رحمان بھی وہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اس میں سے جسے چاہے تم پکار سکتے ہو۔ اسماء حسنہ سے متعلق حدیث کے کتابوں میں آتا ہے، جو بندہ اس کو حفظ یاد کر لے گا، جو بندہ ان 99 ناموں پر، اللہ تعالیٰ کے پورے 99 نام ہیں، اگر ان کو یاد کر لے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وقت زیادہ نہیں لگے گا، روزانہ اگر 5 نام یاد کریں، 10 نام یاد کریں تو 10 سے 20 دن میں یاد ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد اسے یاد رکھنے کے لیے روزانہ صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو یاد رہے گا۔ ہمارا اپنا تجربہ کہ خود یاد کرنے کے لیے روزانہ 10 یاد کریں گے تو ہوتا نہیں، بلکہ بیٹھ کر یاد کیے تو 1 سے 1.5 گھنٹہ یاد ہوا، الحمدللہ۔ وقت لگا لیکن یاد ہو گئے۔ 99 نام بڑی فضیلت ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے۔ ان دعا میں ان ناموں کے ساتھ، ان 99 ناموں کو پڑھ کر، ان 99 ناموں کے ذریعے اللہ کو پکار کر اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی حاجت اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے یا جس مقصد سے دعا کی جاتی ہے، اس دعا میں اگر یہ 99 نام پڑھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس مقصد میں پڑھنے والے کی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی فضیلت بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 99 نام حفظ یاد کر لیا، محفوظ کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، دھیرے دھیرے ہی صحیح یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ اچھا، ایک شان نزول یہ ہوا۔ دوسرا واقعہ پیش آیا، شان نزول کہتے ہیں اس کو تفسیر کی زبان میں، کوئی واقعہ پیش آئے، اس واقعے سے متعلق آیت نازل ہو قرآن میں تو اس کو شان نزول کہتے ہیں، یعنی نازل ہونے کا واقعہ۔ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف بلند آواز سے تلاوت فرماتے، فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، جہری نمازوں میں۔ مشرکین آپ کا استہزاء کرتے تھے، اور جب بھی قرآن شریف بلند آواز سے تلاوت کی جاتی تو اللہ کا بھی اور قرآن کا بھی اور جبرائیل کی بھی گستاخی کرتے تھے، مشرکین چھیڑتے تھے۔ تو حکم دیا گیا قرآن شریف اتنا بلند آواز سے پڑھیں کہ مسجد میں جو مقتدی ہیں ان کو سنائی دے تو کافی ہے، اتنی بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ دوسرے باہر والے سنیں، اور جن کو اس کی عظمت نہیں ہے وہ اسے سن کر چھیڑیں یا کوئی فتنہ پیدا کریں، اس کا موقع نہ دیا جائے۔ اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ مقتدیوں کو سنائی نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت میں کبھی کبھی گلیوں کا گشت بھی لگا لیا کرتے تھے کہ امت کا حال کیا ہے دیکھیں۔ تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن شریف تہجد کی نماز میں پڑھ رہے ہیں، بہت آہستہ پڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھے تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ بہت بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، زور سے پڑھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد دونوں سے بھی ملاقات کی اور پوچھا، ابوبکر میں آج آپ کو دیکھا تہجد میں قرآن بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جس ذات کو میں سنانا ہے وہ ذات سن لیتی ہے میرے پڑھنے کو، تو میں سمجھا کتنا میرے لیے کافی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ پوچھا، عمر تم اتنا زور سے پڑھ رہے تھے قرآن شریف، کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، رسول اللہ 2 مقصد سے میں بلند آواز سے پڑھتا ہوں۔ ایک مقصد یہ تھا کہ آس پاس میں سونے والے ساتھی قرآن شریف کی آواز سن کر بیدار ہو جائیں اور وہ بھی قرآن تہجد پڑھنے لگے، یہ مقصد ہے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ قرآن کی آواز جتنی دور جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگنے لگتا ہے، اس لیے میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتا ہوں تاکہ میری آواز دور تک جائے اور دور تک شیطان دور ہو جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اس آیت کے ذریعہ تاکید فرمائی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، اتنا بلند آواز سے بھی نہ پڑھو کہ دوسروں کو ذرا بوجھ معلوم ہونے لگے، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھو کہ خود بھی نہ سن سکے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا راستہ نکال، ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا راستہ نکال۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ اتنا پڑھو کہ تم سن سکو، اگر جماعت سے نماز پڑھاتے ہو تو اتنا پڑھو کہ مقتدی سن سکے، اور اتنا آہستہ نہ پڑھو کہ خود بھی نہ سن سکو، اور جماعت سے نماز پڑھاتے تو اتنا آہستہ بھی نہ پڑھو کہ مقتدی بھی نہ سن سکے، درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ یہاں ایک مسئلہ واضح کر دوں، بہت سے لوگ چونکہ ہم امام ہیں دیکھنا پڑتا ہے ساتھ میں رہنے والے کیسے نماز پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی، اس غرض سے کبھی دیکھ لیا کرتے ہیں، ہمارے بازو میں کھڑے رہتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں، ہم بھی رکعت باندھتے ہیں، ابھی مالک یوم الدین یا ایاک نعبد میں ہم رہتے ہیں، وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی ختم ہو گیا، ضم سورہ بھی ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے نہیں، صرف سورہ فاتحہ کا تصور کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نماز میں قرات کرنا فرض ہے، فرض ہے، تو کم از کم الحمد کا سورہ پڑھتے ہی تو حروف ادا ہو، کم از کم کیا ہو، حروف ادا ہو، ضم سورہ جو پڑھتے ہیں وہ اس کے حروف ادا ہو، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حسن صوت کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے، ٹہر ٹہر کر، ورتل القرآن ترتیلا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اچھے آواز میں، بلند اچھے آواز میں اور پوری قواعد کی رعایت کر کے ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے۔ آپ تہجد میں پڑھیے، اچھے آواز میں ٹہر ٹہر کر مزے لے کر پڑھیے۔ امام بن کر پڑھاتے ہیں تو اتنا ٹہر کر پڑھیے کہ جتنا مختلف برداشت کر سکے، آپ بہت ٹہر ٹہر کر بہت لمبی رکعت پڑھے مقتدیوں پر بوجھ ہو جائے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بس صحابہ شکایت کیا، رسول اللہ یہ صحابی ہیں، یہ امام ہیں ہمارے مسجد کے، اتنا عشاء کی نماز لمبی پڑھتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، کہ ہم لوگ مزدور ہیں، مزدوری کرنے والے، بازار میں رہنے والے، اتنا برداشت نہیں کر سکتے، ان کو ذرا سمجھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام صاحب کو بلا کر بلایا، عشاء کی نماز میں سبح اسمہ هل اتاک حدیث الغاشیہ یا اس جیسی یا اتنی مقدار کی آیتیں پڑھو، لہذا آپ تنہا پڑھتے ہیں تو خوب ٹہر ٹہر کر اطمینان سے پڑھو، جماعت سے نماز آپ پڑھاتے ہیں تو مقتدیوں کا بھی خیال رکھو۔ ہاں مقتدی اگر کاہلی سستی میں آ کر سنت مقدار سے بھی کم پڑھنے کے لیے کہیں تو پھر اس کو نہ سنو، سنت مقدار سے بھی کم پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر اس کو نہ سنو۔ سنت مقدار سے پڑھنے کے لیے فجر کی نماز کم از کم 10 سے 12 منٹ، 15 منٹ، 14 منٹ چاہیے، فجر کی نماز کم از کم 10-11 منٹ تو چاہیے ہی چاہیے۔ اب اگر کوئی آ کر کہیں کہ اس سے بھی کم کرو، بولے تو سننے کی ضرورت۔ ظہر میں بھی ظہر کی 4 رکعت پڑھنے کی، فجر میں جتنی قرات پڑھتے نا، ظہر میں بھی اتنی قرات پڑھنا مسنون ہے۔ سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی آیتیں، سورتیں اتنی مقدار کی پڑھنا ہے، سورہ قاف یا سورہ قاف جیسی مقدار کی، سورہ طور یا سورہ طور جیسی مقدار کی، سورہ تحریم یا سورہ تحریم جیسی مقدار کی، اتنا پڑھنا مسنون ہے۔ اب اگر کوئی بیمار ہے اسے اتنا بھی پڑھنے نہیں ہوتا ہے تو اسے اجازت ہے بیٹھ کر پڑھ لیں، مسنون قرات کو آپ نہیں روک سکتے۔ ظہر میں بھی اتنا ہے پڑھنا ہے مسنون طریقے سے۔ عصر عشاء میں
سورہ تاریخ سے لے کر سورہ بینہ سورۃ القدر تک کی آیت، یہ صورتیں پڑھنا مسنون ہے، یا اتنی یہ درمیان میں جو صورتیں ہیں نا، ان صورتوں کی مقدار پڑھنا مسنون۔ مغرب میں سورۃ البینہ سے سورۃ الناس تک یہ مسنون ہے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بھی کیے ہیں، جواز بتانے کے لیے اس کے خلاف بھی کیا آتا ہے۔ سورہ زاریات پوری پڑھے فجر کی مغرب کی نماز، سورہ زاریات، یہ بھی ثابت ہے۔ تو بہرحال تو یہاں قرآن کی تلاوت نماز میں پڑھنے کے سلسلے میں بتایا گیا کہ بہت بلند آواز سے بھی نہ پڑھیں، جس سے مسجد سے باہر رہنے والوں کو بھی کیا ہو، سنائی دیں اور ان کو تکلیف محسوس ہو، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں کہ خود بھی نہ سن سکیں، درمیان کا راستہ اختیار کرو۔ اچھا، ایک تیسرا واقعہ جو شان نزول میں بیان کیا گیا ہے، یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہے اللہ کے بیٹے۔ عیسائی نصارہ کہتے تھے وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ مشرکین یہ بتوں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے تھے، اور ایک فرقہ مجوسیوں کا، آگ کی پوجا کرنے والوں کا، وہ بھی جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو آخر کی آیت سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں اس کا جواب دیا گیا، اللہ جو ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد، یہاں کہا لم یتخذ ولدا، اللہ نے اولاد بنا کر نہیں رکھی ہے، اولاد نہیں پیدا کی اپنے لیے۔ ان کی تردید ہو گئی، مشرکین کی تردید ہوئی، ولم یکن لہ شریک فی الملک، سلطنت میں، دنیا کی پوری کائنات کی ساری سلطنت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور تنہے تنہا کائنات کو چلاتے ہیں۔ صاحبین، آپ کے پجاری مجوسی یہ کہتے تھے کہ مقرب بندے ہیں، ان کے تعاون سے اللہ تعالی کائنات چلاتے ہیں، اگر وہ مقرب بندے نہیں رہے تو اللہ کو دشواری آ جائے گی، نعوذ باللہ۔ جیسے بہت سے لوگ جو اولیاء اللہ کو اللہ کے معاون سمجھتے ہیں، اللہ آرام سے ہیں، چھوٹے موٹے کام سب یہی کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنا، حاجتوں کو پورا کرنا۔ اسی وجہ سے بعض اولیاء مشکل کشا، بعض کے پاس جا کر رزق دولت مانگنا، بعض کے پاس منتیں مرادیں مانگنا، یہ سمجھتے ہیں یہ سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاونین، اللہ ان کو اختیار دے رکھا ہے۔ نہیں، غلط بات ہے، یہ شرک ہے، یہ آج کے پجاریوں کا طریقہ۔ اللہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یؤودہ حفظہما، آیت الکرسی میں فرما دیا، ولا یؤودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ کو کائنات کو سنبھالتے ہوئے تھکان نہیں آتی ہے۔ کیا نہیں آتی ہے؟ تھکان نہیں آتی ہے۔ تھکان ہونا، کام کر کے میں تھک جاؤں گا، آپ تھک جائیں گے، یہ مخلوق کی صفت ہے تھک جانا، خالق تھکتا نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہاں کہا گیا ولم یکن لہ ولی من الذل، کمزوری کی وجہ سے اس کی کوئی مددگار اس کی مدد کے لیے کائنات میں نہیں ہے، اسے کمزوری ہی نہیں ہے۔ یہ 3 شان نزول تھے اس آیت کے بارے میں۔ لم یتخذ ولدا، اس سلسلے میں ایک فضیلت والی، اس آیت کی فضیلت پر ایک حدیث نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر سے باہر نکلا، اس حالت میں کہ رسول اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ ابو ہریرہ کے وہ ہاتھ کیا عظمت والے ہو گئے، کیا نصیب والے ہو گئے۔ فرماتے ہیں میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو بہت شکستہ حال تھا، پریشان حال تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ کسی پریشان حال آدمی کو دیکھتے تو دیکھ کر سیرت نہیں گزر جاتے تھے، پوچھتے، تحقیق کرتے اور اپنی طاقت اور اختیار کے مطابق اس کی مدد کرتے تھے۔ اپنا ہو تو اور زیادہ چاہیے، خاندان کا ہو تو اور زیادہ چاہیے۔ خاندان میں بعض لوگ پریشان ہیں، خستہ حال ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، بس مصیبتوں میں مبتلا ہیں، قرض کے بوجھ سے ڈوبے ہوئے ہیں، گھر کے کرائے ادا نہیں کر سکتے، کیا آگے کی پریشانیاں رہتی ہیں۔ سب کی پریشانی ہم دور کرنے لگے تو وہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے سے۔ ہم بھی کیا ہیں، بندے ہیں، محتاج ہیں، سب کی حاجت کو دور نہیں کر سکتے۔ کم از کم جو ہے کسی ایک کی، دو کی، جتنی ہماری طاقت ہو سکے، استطاعت ہے، ہم کو یہ کرنے کی عادت بنا لینا چاہیے، یا نہیں تو ہم نہیں کر سکتے تو کسی کو بول کر، جو کر سکتا ہے اسے بول کر اس کی حاجت کو دور کر دینا چاہیے۔ بڑا فضیلت والا کام ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی بیوہ، یتیم، مسکین، ضرورت مند، حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرے یا ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے، دوڑ دھوپ کا مطلب کیا، خود نہیں کر سکتا ہے تو کسی کو بول کر کرانے کی کوشش کراتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ بھی خیال پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیام اللیل، تہجد گزاروں کا ثواب اسے عطا کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ بھی خیال پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی بیوہ، یتیم، حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے یا پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر ہلاتا ہے، زبان ہلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 100 الدہر، زندگی بھر روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب سے عطا کرتا ہے۔ اس لیے ایک ترتیب زندگی کی بنا لینا چاہیے کہ خاندان میں، محلے میں، یا اپنوں میں یا غیروں میں حاجتوں کو، ضرورتوں کو معلوم کر کے ہمیں اپنی طاقت کے مطابق کرنا چاہیے، ان کی حاجتوں کو دور کرنا چاہیے، نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ کسی ایک آدمی جو کر سکتا ہے اسے تعلق بنا کر اس کی حاجت کو پورا کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ اور ہم اپنے لیے بھیک مانگتے ہیں تو شرم کی بات ہے، جب اللہ کے بندوں کے لیے ہم مانگتے ہیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کسی کو خستہ حال دیکھتے تو اسے فوراً اس کے بارے میں پوچھتے کیوں ایسے ہیں، کیوں تمہارے کپڑے میلے کچیلے ہیں، کیوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، کیوں تمہیں پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ یہ پوچھنا بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ دیکھ کر ہم نے کہا پوچھے تو پریشان، پوچھے تو کیا ہے پریشان، کیا تمہیں بولتا تمہیں کرنا پڑتا، کرو جتنا ہو سکے کرو، نہیں تو کوئی بات نہیں، پوچھنے کا ثواب تو مل گیا۔ اس کی تکلیف سن کر آپ کا دل جو رویا ہے، جو پریشان ہوا ہے، یقیناً اس پر اجر ملے گا، آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ کسی مسلمان کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کر کے اسے مغفرت کی دعا کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوا ہے، اب کسی کے غم کو دیکھ کر دل ہوتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، تو اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک تنگ دست آدمی پر، ایک پریشان حال آدمی پر، شکستہ حال آدمی سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ان سے پوچھا تمہاری حالت ایسی کیوں ہے، کیوں شکستہ حال ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں بیمار رہتا ہوں اور تنگ دست رہتا ہوں، بیمار رہتا ہوں، تنگ دست رہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، فرمایا میں چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کو یاد کر لو،
تمہاری یہ بیماری بھی دور ہوگی اور تمہاری تنگ دستی بھی دور ہوگی. بہت سستا سودا ہے یہ. کیا ہے؟ بہت سستا سودا ہے. سیکھ لو، سکھا دو دوسروں کو، ثواب ہی ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکلت علی الحج الذی، کیا ہے؟ توکلت علی الحج الذی لا يموت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا. یاد کر لو اسے. ایک تو قرآن شریف کی آیت ہے یہ، یہاں سے لم يتخذ ولدا، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کا شروع حصہ، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا. یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے. اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی قرآن شریف دوسری جگہ میں ہے، توکلت علی الحج الذی لا يموت. جملہ کیا ہے؟ توکلت علی الحج الذی لا يموت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو ایک کلمات سیکھے اور وہ بندہ سیکھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گزر گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چند دن کے بعد اس آدمی کے اوپر سے گزر ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس مرتبہ وہ خوشحال تھا، اس مرتبہ تھا وہ خوشحال تھا، خوشی میں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان سے پوچھے. آدمی کو خوشی میں دیکھ کر بھی ان سے ان کی خوشی کی دریافت کرنا اور ان کی خوشیوں کو سننا بھی نبی کی سنت ہے. لوگوں کی خوشی سننے نہیں ہوتا بعض دفعہ حسد بغض کی وجہ سے. اللہ حفاظت فرمائے اس سے بیماری سے. ہم سب کی روح کی بیماری ہے، جسم کی بیماری کینسر ہوتی ہے اور بھی مختلف، شوگر کی بیماری، بی پی کی بیماری، مختلف ہوتے ہیں. جسم کی بیماری وہ جسم کو ہلاک کرتے ہیں اگر اس کی طرف توجہ نہ دے تو. روح کی بیماریاں ہوتی ہیں، حسد، بغض، کینہ، تکبر، یہ سب روح کی بیماریاں ہیں. اگر اس کی طرف توجہ نہیں دے تو یہ ایمان کو غارت کرتے ہیں، روح کو ہلاک کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی خوشی بھی سننا چاہتے تھے، اس لیے پوچھا کیا کیسے ہیں حالت؟ نہیں کہا رسول اللہ جب سے آپ نے وہ کلمات سکھائے وہ کلمات میں سیکھ کر پابندی سے پڑھتا ہوں، اللہ نے میرے حالت کو بدل دیا، میرے حالت کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی تکلیف اور دشواریاں دور کرنے کے لیے ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ اسباب اختیار کرتا ہے. اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سبب میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں. یہ کلمات کون سی مشکل ہیں؟ توکلت علی الحج الذی لا يموت الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا. یہ آیت کی فضیلت ہے، آپ بھی یاد کر لیجئے. اس کے بعد آخر میں کہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو، اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو. اتنی بڑائی بیان کرو، اتنی بڑی بڑائی بیان کرو، اتنی بڑائی بیان کرو دل سے. دنیا کی بڑائی، مال کی بڑائی، دولت کی بڑائی، عہدوں کی بڑائی، شہرت کی بڑائی، ساری بڑائی نکل کر اللہ کی بڑائی دل میں بھر جائے. اتنی بڑائی بیان کرتے ہو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ مختصر سا خلاصہ تھا ان آیتوں کا. ترجمہ سے بات فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کہہ کر پکارو، او ادعوا الرحمن یا رحمان کر کے پکارو. ایما تدعو، جس نام سے چاہے پکار لو. فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اپنی نماز میں آواز کو نہ قرات کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کے وقت بہت بلند کرو اور نہ ہی بہت آہستہ کرو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ان دو راستوں کے درمیان ایک تیسرا راستے کو ڈھونڈو، تیسرے طریقے کو تلاش کرو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہہ دیجئے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اولاد نہیں بنایا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے سلطنت میں اس کا کوئی شریک. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا کمزوری کی وجہ سے کوئی مددگار بھی نہیں ہے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا،
اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو۔ دعا فرمائیے قرآن پاک کا یہ ترجمہ جو کیا گیا، جو تفسیر کی گئی، اللہ اسے قبول فرمائے۔ ترجمہ کرنے میں، تفسیر کرنے میں جو اجتہادی لغزش ہو گئی، جو سننے میں غفلت ہو گئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ قرآن پاک کا ترجمہ کرنے، تفسیر کرنے اور سننے کے جو برکات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا فضل ہوا، مکمل آدھا قرآن پاک کی تفسیر میں ہوا ہے۔ ترجمہ آپ نے سنا، تفسیر سنی ہے۔ 2010 کے آخر میں، 2010 کے آخر میں پہلی آیت سورہ فاتحہ سے شروع کی گئی تھی۔ مفسر قرآن یہاں لکھتے ہیں یہاں پر آدھا قرآن ہوتا ہے، لہذا 2024 میں آدھا قرآن ہوا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ذخیرہ نجات بنائے۔